السلام علیکم۔ میں نے آئینے کے روبرو آ کر دیکھا، اگرچہ وہی ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا، مگر میں خوب سمجھ رہا تھا کہ ہڈیاں فولادی ہو گئی ہیں۔ خدا نے چاہا تو ان پر گوشت چڑھے گا۔ میں نے توجہ سے دیکھا تو میرے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی جھریاں بہت کم ہو گئی تھیں۔ گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی نہیں لگ رہی تھیں۔ آنکھیں بھی پہلے کی طرح دھنسی ہوئی نہیں تھیں۔ میں آنکھوں کو، چہرے کو اور ہاتھوں کو چھو رہا تھا، انہیں سہلا رہا تھا۔ بڑی دھیمی دھیمی سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ بدن کی جلد پر چکناہٹ اور تازگی سی آ رہی تھی۔ یہ بڑی خوشکن تبدیلیاں تھیں۔ دل تھا کہ باغ و بہار ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا باہر کھلی فضا میں جا کر شہر کی رونقیں دیکھوں اور زندگی کے میلے میں خوب گھومتا پھروں۔ بڑھاپے اور بیماری کے حب سے بے جا سے رہائی پانے کے بعد لائف انجوائے کرنے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے پر تبدیلیاں کرنے لگا۔ رضا قریشی اور دوسرے جانثاروں نے میری ضرورت کا تمام سامان مہیا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر سیاہ بالوں کی ایک خوبصورت وگ نے سفید بالوں کو چھپا دیا۔ لینزز کے ذریعے آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ دونوں نتنوں میں ننھے سے سپرنگ نے ناک کو پھلا دیا تھا۔ اندرونی پیڈ کے ذریعے دونوں جبڑے ذرا بھاری ہو کر پھیل گئے تھے۔ آئینے کے سامنے اب میں نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک اجنبی ابھر آیا تھا۔ کوئی مجھے عمیر بن غازی کی حیثیت سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ میرے چند جانثاروں نے اس خفیہ پناہ گاہ کے آس پاس اپنی رہائش اختیار کی تھی۔ میں نے فون کے ذریعے ایک سے کہا، ٹھیک 15 منٹ بعد میں یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ اس نے کہا، ہم سب تیار ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے رابطہ ختم کیا، پھر اپنے عصا کی طرف آ کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر سر جھکا کر کلام پاک کی ایک آیت پڑھنے لگا۔ اپنی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ پھر 15 منٹ بعد کوٹھی سے باہر آ گیا۔ 2 سیکیورٹی گارڈز گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سیلوٹ کیا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، میں تنہا جا رہا ہوں، مجھے فی الوقت سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر لاٹھی کو اس طرح رکھا کہ اس کا رخ اگلی سیٹ سے پچھلی سیٹ کی طرف ہو گیا۔ لمبائی کے باعث اسے اسی طرح رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ کوٹھی سے باہر آیا تو ایک جانثار نے فون پر کہا، ہم 2 گاڑیوں میں پیچھے آ رہے ہیں، آپ سے کافی فاصلے پر رہ کر نگرانی کرتے رہیں گے۔ میں آرام سے ڈرائیو کرتا ہوا ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا، دائیں بائیں کھڑکیوں سے باہر لاہور کی اس شہرا کو اور آس پاس کے مناظر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں بعد مجھے ماں کی گود مل رہی ہو۔ میں پیدائش کے بعد 20 برسوں تک امی کے سائے میں رہا۔ ہم ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ یہاں امی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور میں اپنی بہن رابعہ کے ساتھ بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ انڈیا میں زمین جائیداد فروخت کرنے کے بعد ہمیں لاکھوں روپے ملے تھے۔ پھر امی نے مجھے ایک خفیہ خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا۔ میں بیٹھے بٹھائے مالدار بن گیا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کتنی دولت آ گئی ہے۔ میں رفتہ رفتہ سونے کا بیوپاری اور سمگلر بن گیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ میری دوہری شخصیت ہے۔ میں 2 ناموں سے الگ الگ زندگی گزارتا آ رہا ہوں۔ میرا دوسرا نام 3S یعنی شہزادہ سلمان سعدی ہے۔ میں اس نام سے بین الاقوامی سطح پر پراسرار مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ فی الحال کوئی نہیں جانتا کہ عمیر بن غازی ہی وہ پراسرار 3S ہے۔ میں بعد میں اس دوہری زندگی کا اور دوہری شخصیت کا ذکر کروں گا، ابھی گھر کے دشمنوں کے تماشے بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک عمیر کی داستان پڑھ کر معلوم ہوا کہ میری شریک حیات ساجدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر کر رہا تھا، مگر اپنی بہن یعنی میری بیٹی رابعہ کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ فیملی میں کہیں نہیں تھی۔ یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا جتنا دولت مند تھا اتنا ہی رشتوں سے خالی ہو گیا تھا۔ اتنا کنگال ہو گیا تھا کہ کسی ایک رشتے سے بھی سچی محبت نہیں مل رہی تھی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کے شہر لاہور میں ہے۔ میں نے سوچا کہ LED کارڈ کے ذریعے سہولتیں حاصل ہیں، میں انڈیا میں آرام سے بیٹھ کر سرکاری سطح پر معلومات حاصل کر سکتا ہوں کہ سونے کا بیوپاری عمیر بن غازی لاہور میں کہاں رہتا ہے۔ اس کا فون نمبر بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کی۔ پہلے عمیر کے موجودہ حالات پر غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ سونے کا بیوپاری ہی نہیں، سمگلر بھی ہے۔ پھر ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ وہ 3S یعنی شہزادہ سلمان سعدی کے نام سے بھی
ایک پراسرار زندگی گزار رہا ہے۔ ابھی اس کی ڈائری پڑھ کر ابتدائی حالات معلوم ہو رہے تھے، آگے دوسری تیسری ڈائریاں پڑھنے کے بعد پتہ نہیں اس کے متعلق اور کیسے انکشافات ہونے والے تھے۔ ایسی زندگی گزارنے والے بیٹے سے سرکاری سطح پر ملاقات کرنا مناسب نہیں تھا۔ دانش مندی یہی تھی کہ پہلے میں اس کی پوری رام کہانی پڑھ لوں، پھر اس کے پاس پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جنگل کی شکارگاہ والی زمینیں میرے نام ہونے والی تھیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بڑی رقم ادا کر چکا تھا۔ یوں امید تھی کہ عمیر کسی نہ کسی دن خزانہ نہ سہی انگوٹھی اور عصا حاصل کرنے ضرور آئے گا، تب بڑی رازداری سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا، دنیا والوں کو خبر نہیں ہوگی اور میں اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا سکوں گا۔ میں ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، میں 10 ماہ تک ہسپتال کی 4 دیواری میں دکھ بیماریاں جھیلتا رہا تھا۔ آسمان دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ اب نیلے آسمان کے سائے میں لاہور دیکھ رہا تھا۔ کھلی شاہراہوں میں، کھلی فضاؤں میں پہلی بار ایسی ترنگ، ایسی مستی پیدا ہوئی کہ میں بے اختیار گنگنانے لگا۔ بڑھاپے میں پے در پے بیماریوں اور کھانسیوں کے باعث آواز بیٹھتی چلی جاتی ہے، بندہ بولنے کے قابل نہیں رہتا، پھر بھلا گنگنائے گا کیا؟ لیکن ان لمحات میں میرے گنگنانے کا انداز کہہ رہا تھا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ ایسے وقت شرارہ نے فون پر مخاطب کیا اور کہا، چچا جی، آپ نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پلیز مجھے ابھی کہیں بلائیں، میں آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اس کی باتوں سے سمجھ لیا کہ اس وقت منور اور نادر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ منور سے میری بات ہو چکی تھی کہ میں ملاقات کا وقت ٹال دوں گا، لہٰذا میں نے کہا، مجھے افسوس ہے آج تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، میں بہت بیمار ہوں اور اس وقت ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، طبیعت بحال ہوگی تو تمہیں کال کروں گا اور شاید کل کسی وقت ملاقات کر سکوں۔ ایسے وقت نادر شاہ شرارہ کے کان سے کان لگائے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر منور سے بولا، بڑے میاں ہاتھ آتے آتے رہ جاتے ہیں، اسی شہر میں کہیں بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آج شرارہ سے نہیں ملیں گے؟ منور نے پوچھا، کل تو ملیں گے۔ نادر نے ناگواری سے کہا، کہہ تو یہی رہے ہیں، مگر کل بھی بیمار رہے یا اور کوئی مجبوری آڑے آ گئی تو ہم یہاں انتظار میں ہی لٹکتے رہ جائیں گے۔ شرارہ اور منور یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے ان سے الگ الگ فون پر کیا باتیں کی ہیں۔ چونکہ میری وہ باتیں ان کے حق میں تھیں، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ شرارہ کو یہ اطمینان تھا کہ میں ان کے شکنجے سے اسے نکال کر لے جاؤں گا۔ دوسری طرف منور کو نادر کے خلاف کچھ کر گزرنے کا وقت مل رہا تھا۔ بہرحال میں گلبرگ مارکیٹ میں آ کر رک گیا۔ دروازہ کھول کر عصا کو تھام کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ میرا ڈھیلا ڈھالا لباس مجھے عجوبہ سا بنا رہا تھا۔ میں اپنے موجودہ ڈھانچے کے مطابق کوئی مناسب سا لباس خریدنا چاہتا تھا۔ وہاں سے عصا ٹیکتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہاں جس کی بھی نظر مجھ پر پڑتی تھی وہ مجھے ذرا تعجب یا دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ اگر میں کوئی فقیر یا ملنگ بابا ہوتا تو میرے ڈھیلے ڈھالے لباس اور عصا کو سب ہی نظر انداز کرتے، مگر میں ایک بہت ہی قیمتی کار سے اتر کر ایک مہنگی دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ میں ایک دلچسپ سوالیہ تماشا بنا ہوا تھا۔ میں نے اس دکان سے 4 ریڈی میڈ لباس خریدے، ان میں سے ایک کو وہیں کیبن میں جا کر پہن لیا، پھر واپس اپنی کار کے پاس آ کر دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ پر بیٹھنے لگا۔ ایسے ہی وقت ایک حسین دوشیزہ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ادھر کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، پہلے میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، پلیز کار سٹارٹ کریں، آگے چلیں، میں اپنی پرابلم بتا رہی ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی ایک کہانی پڑھی تھی جس کا عنوان تھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی۔ وہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری گاڑی اچانک ہی خراب ہو گئی ہے، میں نے فون کیا ہے، گراج والے آ کر اسے لے جائیں گے۔ یعنی تم کہیں جانے کے لیے لفٹ لے رہی ہو؟ یہاں کتنی ہی گاڑیاں ہیں، تم بہت حسین اور دل نشین ہو، کتنے ہی دل والے تمہیں لفٹ دے سکتے تھے، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ لفٹ دینے والے درد سر بن سکتے تھے، آپ بیمار اور کمزور دکھائی دے رہے تھے، لاٹھی ٹیک کر چل رہے تھے، یہ یقین ہے کہ میرے لیے پرابلم نہیں بنو گے، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ تمہیں جانا کہاں ہے؟ وہ بولی، اسلام آباد۔ یعنی یہاں سے ایئرپورٹ جانا چاہتی ہو؟ نہیں، 6 گھنٹے سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں ہے، اس سے پہلے تو میں کار کے ذریعے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ کار تو تمہاری خراب ہو چکی ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا،
تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں یہاں سے تمہیں اسلام آباد لے جاؤں گا؟ ابھی آپ نے کہا ہے میں حسین ہوں، دل نشین ہوں، اور ابھی تم نے بھی کہا ہے کہ دل پھینک عاشق درد سر بن جاتے ہیں۔ ہاں، مگر آپ بوڑھے ہیں، سیاہ بالوں کی وگ پہننے سے جوان نہیں بن جائیں گے، اور مجھے جوانوں کی طرح تنگ نہیں کریں گے۔ بڑھاپا 2 قدم چل بھی نہیں پاتا، تھک کر گر جاتا ہے۔ میں نے کننکھیوں سے اسے دیکھا، پھر کہا، پکی ہوئی نہیں لگتی، مگر پکی پکائی باتیں کرتی ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تھینکس میڈم۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی میڈم کو تھینک یو کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے ایسی تعلیم دی ہے کہ ہم لڑکیاں پہلی نظر میں ہی مردوں کو بھانپ لیتی ہیں۔ مجھے تم سے اور تمہاری میڈم سے کچھ لینا نہیں ہے۔ آگے کسی رینٹڈ گاڑی والوں کے پاس پہنچا رہا ہوں، وہاں سے کار لے کر اسلام آباد جا سکتی ہو۔ ایسے ہی وقت اس کا فون اسے مخاطب کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نمبر پڑھنے کے بعد بٹن دبا کر فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو میڈم، بڑی لمبی عمر ہے آپ کی، ابھی میں آپ ہی کا ذکر کر رہی تھی۔ ادھر سے میڈم نے پوچھا، کیا تم نے اس کی تصویریں اور کوئی ویڈیو فلم دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے، اور آڈیو کیسٹ سے اس کی آواز بھی سنی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اس نے کننکھیوں سے میری طرف دیکھا، پھر کہا، میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں، رات 8 بجے تک پہنچوں گی۔ بے شک میں نے بلایا تھا، مگر اب نہ آؤ، مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ وہ لاہور واپس آ گیا ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہ بولی، میں نے ویڈیو کیسٹ میں اسے بیمار اور نیم مردہ حالت میں دیکھا ہے، اور دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے مرنے سے پہلے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ وہ ایسا کہتے کہتے پھر ایک بار چونک گئی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا، مگر کان اسی کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اس بات نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے کہ اس نے کسی کی ویڈیو فلم دیکھی ہے، اور جسے دیکھا وہ بیمار اور نیم مردہ حالت میں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایسی سچویشن تھی کہ وہ مجھ پر شبہ کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے تلاش کرنے سے پہلے ہی منزل مل گئی ہو، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بڑبولے کی کوئی اعلیٰ کار میری طرف کھنچی چلی آئی ہو۔ اس نے کسی میڈم کا ذکر کیا تھا اور ابھی اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید وہ میڈم کماری کلاونتی تھی، جو مردوں کو پھانسنے کے لیے لڑکیوں کو تربیت دیا کرتی تھی۔ آج ہی منور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میڈم میرے خلاف بڑبولے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے فون پر اپنی میڈم سے کہا، آپ کا حکم ہے تو میں اسلام آباد نہیں آؤں گی، یہیں رک جاؤں گی۔ اگر وہ بوڑھا اور بیمار لاہور میں ہے تو کہیں بستر پر پڑا ہوگا، آپ کے آدمی اسے کس طرح تلاش کریں گے؟ موجودہ انفارمیشن کے مطابق وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، زیادہ دنوں تک چار دیواری میں چھپ کر نہیں رہے گا، کسی نہ کسی ضرورت سے باہر نکلتا رہے گا۔ اس نے پھر مجھے کننکھیوں سے دیکھتے ہوئے فون پر کہا، میں یہاں رہ کر اسے تلاش کروں گی، دور سے یا قریب سے پہچاننے کے لیے کوئی خاص شناخت ہو تو مجھے بتائیں۔ ہاں، ایک عجیب سی بات معلوم ہوئی ہے، وہ پرانے وقت کے بوڑھوں کی طرح لاٹھی ٹیک کر چلتا ہے۔ ہمارے درمیان وہ لاٹھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، میڈم میں ابھی فون بند کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد کال کروں گی۔ اس نے فون بند کر کے اسے بیگ میں رکھ لیا۔ اسی بیگ سے اس کا ہاتھ باہر نکلا اور تب ایکشن شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سائز کا پستول تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے ایک آڈیو کیسٹ سنی تھی، تمہاری آواز اور لب و لہجے کو سنتے ہی کچھ شبہ ہوا تھا۔ اب بتاؤ کب سے اس لاٹھی کے سہارے چل رہے ہو؟ میں نے کہا، جب سے میڈم کلاونتی نے تمہیں بتایا ہے۔ اوہ، تو تم میڈم کو جانتے ہو، یعنی تم ہی عمیر بن غازی ہو۔ ایک جوان لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر گزری ہوئی جوانی انگڑائی لے رہی ہے۔ ایک گولی چلے گی تو بوڑھی جوانی بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، گولی نہیں چلے گی، کیونکہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کا کوئی دشمن اس کی جان لینا نہیں چاہتا۔ سب مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں بھی تمہیں زندہ رکھوں گی، مگر زخمی تو کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں زخم کی تاب نہ لا سکوں اور مر جاؤں، پھر میڈم کو کیا جواب دو گی؟ پہلے اس شیطان کی خالہ سے اجازت تو لے لو۔ ہاں، میں اتنی زبردست کامیابی حاصل کر رہی ہوں کہ میڈم سنیں گی تو خوشی سے اچھل پڑیں گی، تو پھر فوراً انہیں اچھالو۔ اس نے موبائل فون نکالنے کے لیے دوسرا ہاتھ بیگ میں ڈالا۔ میں اچانک ہی جھپٹ پڑا، اس کے پستول والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی، پھر گاڑی کو بریک لگاتا ہوا سڑک کے کنارے روک دیا۔ میں نے کلائی پکڑی تھی، جکڑی نہیں تھی، مگر اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔
چھوڑو چھوڑو آہ! وہ تکلیف کی شدت سے بول نہیں پا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ میرے آگے پیچھے چلنے والے جانثاروں نے اپنی گاڑیاں روک دی تھیں۔ وہ دروازے کھول کر باہر نکل رہے تھے۔ میں نے اپنی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو وہ میری طرف آتے آتے رک گئے۔ اس وقت ہم داتا دربار کے قریب سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے کہا، تم کہہ رہی تھیں بوڑھے 2 قدم چل نہیں پاتے، تھک کر گر پڑتے ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف چلنا شروع کیا ہے اور تم رونے لگی ہو۔ اس نے اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، لگتا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا پھر تڑخ گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کیوں لے چلوں؟ کیا تم نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ تانے نہ دو، اس تکلیف سے میں مر جاؤں گی۔ تمہارے پستول سے میں مر سکتا تھا، کبھی نہ مرتے۔ میں گولی چلانے والی نہیں تھی، چلا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ خالی ہے۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پستول کو چیک کیا تو وہ واقعی خالی تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے ایسے ہتھیاروں سے ڈر لگتا ہے۔ میڈم کی ٹریننگ دینے والوں نے بڑی کوششیں کیں کہ میں اسے چلانا سیکھ لوں، مگر مجھے تو اس کی آواز سے ڈر لگتا ہے۔ آخر میڈم نے یہ خالی پستول دیا ہے تاکہ مجھ پر کوئی برا وقت آئے تو میں کم از کم دھمکی دینے کے لیے تو اسے استعمال کر سکوں۔ وہ بولتے بولتے چیخ پڑی، کلائی کو مضبوطی سے تھام کر روتے ہوئے بولی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے کار روک کر اس کا موبائل فون اپنے قبضے میں لیا، پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میرے آگے پیچھے آنے والی گاڑیاں رک گئیں۔ جانثار دروازہ کھول کر باہر آنے لگے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو بہت پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر پوچھا، یس سر، یہ شاید پرابلم بن گئی ہے۔ ہاں، اس کی کلائی میں موچ آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اسے فوراً ہاسپٹل لے جاؤ۔ یہ دشمنوں کی اعلیٰ کار ہے، مگر اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اس کے متعلق رپورٹ دیتے رہو۔ وہ کلائی کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھی، اپنا بیگ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے کار سے نکلتے ہوئے کہا، میرا بیگ؟ میں نے کہا، تمہاری ساری چیزیں میرے پاس امانت کے طور پر رہیں گی، بعد میں واپس مل جائیں گی، پہلے اپنا علاج کراؤ۔ وہ ان کے ساتھ اگلی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے پچھلی گاڑی کے جانثاروں سے کہا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کے موبائل فون سے میڈم کلاونتی کے نمبر معلوم کیے، انہیں اپنے فون میں فیڈ کیا، پھر واپسی کے لیے گاڑی موڑ کر اس کے نمبر پنچ کیے۔ فون کو کان سے لگا کر رابطے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر فون اٹینڈ کرنے میں دیر کی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً اپنے فون کی سکرین پر میرا نام اور نمبر پڑھ کر چونک گئی ہوگی۔ یہ بے یقینی سے سوچ رہی ہوگی کہ جو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے وہ فون کے ذریعے اسے کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات چیخ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کال ریسیو کی مگر خاموش رہی۔ میں نے کہا، ہیلو کماری کلاونتی، کیا سر چکرا رہا ہے؟ وہ اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ میں نے کہا، واہ کیا تجاہل عارفانہ ہے، پہچان کر بھی نہ پہچاننے کا بہانہ ہے۔ اگر تم نے اپنے فون پر میرا نام نہیں پڑھا ہے تو اب پڑھ لو۔ میں نے رابطہ ختم کیا، پھر وہی نمبر ڈائل کیے۔ دوسری بار اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے بڑی حیرانی سے پوچھا، کیا تم واقعی عمیر بن غازی ہو؟ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم مجھے کیسے پہچانتی ہو، نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، یہ تو ابھی میں نے فون پر تمہارا نام پڑھا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی تمہیں نہیں جانتا تھا، مگر سری واستو بڑبولے کی ایک غلطی سے ہمارے درمیان جان پہچان ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی وہ غلطی بتانے کے لیے تمہیں فون کیا تھا۔ جب تم جان پہچان سے انکار کر رہی ہو تو پھر جانے دو، فون پر بات نہیں بنے گی۔ میں اب اسلام آباد آ کر ہی بتاؤں گا کہ اس کی ایک غلطی کے باعث کس طرح تمہاری شامت آ گئی ہے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، بڑے اطمینان سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا سکون غارت ہو چکا تھا، وہ مجھ سے رابطہ کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے اسکرین پر اس کے نمبر پڑھے، پھر مسکراتے ہوئے فون کو کان سے لگا کر پوچھا، ہاں تو مجھے پہچان گئی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں۔ تم بتاؤ یہ کیسے جانتے ہو کہ میں اسلام آباد میں ہوں؟ میں تمہارے بیڈ روم میں پہنچ کر بتاؤں گا کہ تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ بکواس کر رہے ہو، میں دعوے سے کہتی ہوں تم میرا رہائشی پتہ نہیں جانتے۔
میں نے اپنے لہجے میں بڑا اعتماد اور یقین پیدا کرتے ہوئے کہا، میں 6 گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں۔ اگر وہاں سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہوں گے یا کسی طور اپنے لیے خطرہ محسوس کروں گا تو کل کسی وقت کہیں بھی تمہیں دبوچنے چلا آؤں گا۔ میں نے پھر رابطہ ختم کر دیا۔ چشم تصور سے دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر بے چینی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کالنگ ٹون یوں سنائی دی جیسے وہ جھنجھلا کر چیخ رہی ہو۔ میں نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ اس نے کہا، تم مجھے الو بنا رہے ہو۔ میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، مگر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ بڑبولے کی کس غلطی کے باعث تمہیں میرا نام اور پتہ معلوم ہوا ہے۔ یہ بڑبولے سے معلوم کرو اور اب کال نہ کرنا، میں فون اٹینڈ نہیں کروں گا۔ جسٹ اے منٹ، پہلے میری بات سن لو۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ بڑبولے کی غلطی مجھے نقصان پہنچانے والی ہے تو میں پٹڑی بدل سکتی ہوں۔ یہ تب ثابت ہوگا جب میں اچانک ہی تمہارے روبرو پہنچوں گا۔ ابھی ایک اہم معاملے سے نمٹنے والا ہوں، مجھے بار بار فون نہ کرو۔ میں 1 گھنٹے بعد تمہیں کال کروں گا۔ تمہارے سارے اہم معاملات سے یہ معاملہ زیادہ اہم ہے کہ میں پٹڑی بدل کر تمہارے کام آؤں گی۔ بے شک تم میرے کام آؤ گی، مگر مجھے تم سے دوستی کرنے کی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نا انتظار کرو، تھوڑی دیر بعد کال کروں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر اسی فون کے ذریعے اپنے ایک جانثار کو مخاطب کیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا جسے ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ اس کا نام مرینا تھا۔ وہ اپنے والدین سے ملنے یہاں آئی تھی۔ اسلام آباد میں ایک NGO کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کی کلائی پر پلاسٹر چڑھایا جا رہا تھا۔ ایکس رے رپورٹ کے مطابق ہڈی کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ ذرا سی تڑخ گئی تھی۔ اگر میں فوراً ہی اس کی کلائی نہ چھوڑتا تو شاید ٹوٹ ہی جاتی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں نے اسے پکڑا تھا، جکڑا نہیں تھا، صرف اتنا چاہتا تھا کہ پستول کا رخ میری طرف نہ رہے۔ میری گرفت میں بھرپور مردانگی اور دشمنوں والی سختی نہیں تھی، اس کے باوجود ہڈی تڑخ گئی تھی۔ میں نے کار سڑک کے کنارے روک دی۔ جس ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی تھی اسے دیکھنے لگا، مٹھی بند کرتے ہوئے اور کھولتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب تک بے انتہا مایوس کر دینے والی کمزوریوں میں مبتلا رہتا آیا تھا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کی کلائی پکڑوں گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ مجھ جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے میں میری توقع سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میرا سر جھکتا ہوا سٹیئرنگ پر آ گیا، گویا میں سجدہ کرتے ہوئے کلام پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے اپنے معبود کا شکر ادا کرنے لگا۔ میرے جانثار گاڑی کے پاس آ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے سر اٹھایا تو ایک نے پوچھا، آر یو آل رائٹ سر؟ میں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس ہاسپٹل کی طرف چلو جہاں اس لڑکی کو لے جایا گیا ہے۔ میں مرینا کے ذریعے کماری کلاونتی کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے 2 گھنٹے بعد فارغ کر دیا گیا۔ وہ قدرے آرام سے تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اسلام آباد جاؤ گی؟ اس نے نظریں اٹھا کر شکایت بھرے لہجے سے کہا، تم نے مجھے اس قابل کہاں چھوڑا ہے؟ جب تک ہڈی نہیں جڑے گی، اس پلاسٹر سے نجات نہیں ملے گی، تب تک نہ کسی سے مل پاؤں گی، نہ اپنی ڈیوٹی انجام دے سکوں گی۔ یہ ہاتھ دن رات گردن کی پٹی سے لٹکا رہے گا۔ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ خطرات سے کھیلو گی تو ایسے ہی نتائج سے دوچار ہوتی رہو گی؟ آج کلائی ٹوٹی ہے، کل گردن ٹوٹے گی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ایک کمزور لڑکی کو کیا ڈرا رہے ہو؟ کسی مرد سے مقابلہ کرو گے تو وہ تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کیوں کسی سے مقابلہ کروں؟ اگر ہم اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کو چیلنج نہ کریں تو 10 طرح کی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اب یہی دیکھو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر تم اپنے اور اپنی میڈم کے فائدے کے لیے مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ذرا عقل سے سوچو، مصیبت تمہارے پاس نہیں آئی تھی، تم نے خود اسے دعوت دی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، سر جھکائے سوچتی رہی۔ میں نے کہا، میرا اندازہ ہے تم مجبوراً جرائم کی راہ پر چل رہی ہو۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں پستول چلانا نہیں آتا، مگر اسے اپنے پاس رکھتی ہو۔ وہ میڈم خوب سمجھتی ہوگی کہ تم لڑنے مرنے کے معاملے میں بزدل ہو۔ وہ چالاک عورت تمہیں اپنے زیر اثر رکھ کر صرف تمہارے حسن و شباب کو کیش کرا رہی ہوگی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، مرد قوت بازو سے کماتا ہے، عورت جوانی کی چکا چوند سے کیش ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہی مرد آگے بڑھ کر سہارا دے تو کوئی عورت بازار میں نہ بیٹھے۔ اگر تمہیں سہارا مل جائے تو۔ اس نے پھر نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، کیا میڈم کے گناہ آلود راستے کو چھوڑ دو گی؟ وہ سامنے دیوار کو تکتے ہوئے بولی، اگرچہ جان کا خطرہ ہے پھر بھی چھوڑ دوں گی۔
اس طرح کچھ روز تو صاف ستھری زندگی گزار سکوں گی۔ میں نے پوچھا کیا اس لیے جان کو خطرہ ہے کہ تمہاری جیسی لڑکیاں میڈم کی رازدار ہوتی ہیں، اس کے دھندے سے تعلق رکھنے والی بہت سی ڈکی چھپی باتیں جانتی ہیں؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یہی بات ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میں اس کے اثر سے باہر نکلوں اور اس کے مخالفین کے لیے گھر کی بھیدی بن جاؤں۔ میں مجرمانہ ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھتا ہوں، اس کے آدمی تمہیں بڑی رازداری سے ٹھکانے لگا دیں گے۔ ہاں میں جان سے جاؤں گی، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں بھی ارمان ہیں، اب جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اسے خوب انجوائے کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ نہیں جانتی آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پہلو بدل کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ تم بہت خطرناک ہو، صرف کلائی پکڑ کر ہڈی توڑ سکتے ہو تو پتہ نہیں آگے کیا کر گزرو گے۔ میڈم کماری کلاونتی کے پیچھے جو دشمن ہیں وہ میری جان لینا چاہتے ہیں اور تم ان کے لیے کام کر رہی ہو۔ ذرا عقل سے سوچو، میں تمہیں گن پوائنٹ پر کہیں بھی لے جا کر بڑی رازداری سے مار کر پھینک سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، اس کی بجائے تمہارا علاج کرایا۔ ابھی یہ نہیں جانتا کہ تم میرے کسی کام آ سکتی ہو یا نہیں، میں کسی غرض کسی مقصد کے بغیر تمہیں سلامتی اور زندگی دے رہا ہوں۔ اس نے قائل ہو کر سر ہلایا، پھر کہا، بے شک تم مجھے سلامتی دے رہے ہو، مگر میں شاید تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گی، میڈم مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ میں میڈم کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھرپور تحفظ حاصل ہوگا، اس کا کوئی اعلیٰ کار کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میرے آدمی تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ بولی، کوئی دن رات کسی کی حفاظت نہیں کرتا، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن کہیں سے کوئی اندھی گولی آئے گی، پھر میں تم سے کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ایسا وقت نہیں آئے گا، اس سے پہلے ہی میں تمہاری میڈم اور اپنے ایک جانی دشمن کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ نہیں رہیں گے تو ان کے اعلیٰ کار کہاں سے آئیں گے؟ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میڈم بہت چالاک ہے، اپنے اندر کی باتیں کسی کو نہیں بتاتی، مگر اس کے ذریعے کوئی اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان مردوں سے بہت کچھ اگلوا لیتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے وہاں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے پہناوے سے یا گفتگو سے ہندو لگتا ہو؟ وہ بولی، کتنے ہی مسلمان، ہندو اور انگریز میڈم کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے اب تک کسی ہندو کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میرے ساتھ رہنے والی دوسری لڑکیاں ان کے متعلق بہت کچھ جانتی ہیں۔ میں نے کہا، میڈم جیسی عورتیں اپنے خفیہ اڈے رکھتی ہیں، ان کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ میں اسلام آباد کے 3 خفیہ اڈوں میں راتیں گزار چکی ہوں، ایک رات اچانک ہی انٹیلیجنس والوں نے چھاپا مارا تھا، میڈم مجھے وہاں سے نکال کر مارگلا کی ایک کوٹھی میں لے گئی تھیں، آدھے گھنٹے بعد انٹیلیجنس والے اس کوٹھی میں بھی پہنچ گئے تھے، مگر ہم ان کی گرفت میں نہیں آئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا میڈم تمہیں وہاں سے کسی دوسری جگہ لے گئی تھی؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، ہم اسی کوٹھی کے تہہ خانے میں تھیں، کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں تہہ خانہ بھی ہے۔ دوسرے دن بھارتی سفارت خانے والوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ انٹیلیجنس والے ان کے عملے کو پریشان کر رہے ہیں، سفارت خانے سے تعلق رکھنے والی کماری کلاونتی کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، میں جانتا ہوں ان حالات میں ایسے ہی سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، بہرحال تم مجھے اس کے تمام خفیہ اڈوں کا اور خاص طور پر مارگلا کی اس کوٹھی کا پتہ بتاؤ جہاں وہ تہہ خانہ ہے۔ وہ تمام خفیہ اڈوں کے پتے اور فون نمبرز بتانے لگی۔ مارگلا کی وہ کوٹھی میرے لیے اہم تھی، یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کبھی کلاونتی پر برا وقت آتا ہے، قانونی گرفت میں آنے یا جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اسی تہہ خانے میں جا کر روپوش رہتی ہے۔ میں نے مرینا سے کہا، آج سے تم میری سرپرستی میں رہو گی، جب تک اس میڈم کو اور اپنے ایک جانی دشمن کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گا تب تک تم ادھر کا رخ نہیں کرو گی، تمہیں ماہانہ اخراجات کے لیے اچھی خاصی رقم ملتی رہے گی، میں چاہوں گا کسی اچھے شخص کا انتخاب کر کے شادی کرو اور عزت و آبرو سے ایک گھریلو زندگی گزارو۔ وہ بڑی حیرانی سے، بڑے جذبے سے اور بڑی عقیدت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے کبھی صاف ستھری زندگی کے جو خواب دیکھے تھے میں ان کی تعبیر پیش کر رہا تھا، اس کی آنکھیں مسرتوں سے بھیگنے لگیں۔ اس نے کہا، میڈم کے زیر اثر رہنے والی ایک لڑکی انیلا ایک پولیس افسر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اس سے شادی کرنے والی تھی، اس کی پناہ میں رہ کر یہ راز کھولنے والی تھی کہ میڈم نے ہم لڑکیوں کے ذریعے جاسوسی کا کیسا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے،
اور وہ کس طرح ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں اور غیر ملکی جاسوسوں کو ہماری زلفوں کا اسیر بنا کر یہاں کے حساس اداروں اور رازوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ میں مرینا کی باتیں سن رہا تھا، مجھے کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ نیکی کر کے اپنے ملک کے دشمنوں تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر رہا تھا۔ اس نے انیلا کے متعلق کہا، یہ ہر لڑکی کا خواب ہے کہ وہ عیش و عشرت سے بہترین ازدواجی زندگی گزارے، لیکن انیلا کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ میڈم کے آدمیوں نے اسے بڑی رازداری سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور حوصلہ دیا۔ میں جب تک کلاونتی اور سری واستو بڑبولے کو ٹھکانے نہ لگا دیتا، تب تک مرینا میرے جانثاروں کی نگرانی میں رہنے والی تھی، آئندہ بڑی عزت اور آسودگی سے زندگی گزارنے والی تھی۔ ادھر کماری کلاونتی کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ بڑبولے کے پاس پہنچ کر بولی، میں تم سے ڈیل کر کے بری طرح پھنسنے والی ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ آرام سے کیا بیٹھوں؟ وہ عمیر بن غازی میرا نام پتہ ٹھکانہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تمہارے متعلق یہ سب کچھ جانتا ہے؟ وہ میرا نمبر بھی جانتا ہے، اس نے مجھے فون کیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہاری ایک غلطی اسے مجھ تک اور میرے خفیہ اڈوں تک پہنچا رہی ہے۔ اس نے چیلنج کیا ہے آج رات کسی وقت میری گردن دبوچنے آئے گا۔ وہ بکواس کر رہا ہے، میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ پھر اسے میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ تم نے تو کہا تھا وہ بہت ہی بیمار اور کمزور ہے، آخری بار اسے ایک لاٹھی پکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سچ ہے، تم نے بھی تو اس کی ویڈیو فلم دیکھی ہے۔ وہ ایک مردے کی طرح بستر پر پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ فلم کتنے عرصے پہلے کی ہے۔ وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون پر مجھ سے بول رہا تھا اور اپنی گرجتی گونجتی ہوئی آواز سے صحت مند لگ رہا تھا۔ تعجب ہے، وہ کہاں سے بول رہا تھا؟ وہ جھنجھلا کر بولی، جہاں سے سب بولتے ہیں، ہماری تمہاری طرح منہ سے ہی بول رہا تھا۔ پلیز غصہ نہ دکھاؤ، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اسے میری اور تمہاری ڈیلنگ کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا ہے۔ کہہ تو رہی ہوں تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے معلوم ہوا ہے۔ مجھے معلوم تو ہو میں نے کیا غلطی کی ہے۔ میں کیا جانوں؟ یہ تو تم جانتے ہو یا وہ جانتا ہے۔ اس نے کچھ تو بتایا ہوگا، وہ یہاں آ کر میرے سر پر سوار ہو کر بتانے والا ہے۔ میں اپنے طور پر حفاظتی انتظامات کرنا جانتی ہوں، ابھی یہاں سے اپنی ایک خفیہ پناہ گاہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کے باوجود موت کہیں بھی چلی آتی ہے، ہماری لا علمی میں کہیں سے بھی ایک گولی آئے گی اور میں زندگی ہار جاؤں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بس آج کی رات روپوش رہ کر گزار لو، کل تم اس کے حرام موت مرنے کی خبر سنو گی۔ جیسا کہ تم اس کی روداد سنا چکے ہو، وہ بیمار اور نیم مردہ رہنے کے باوجود کبھی کسی کے قابو میں نہیں آ سکا، اور اب پتہ نہیں کتنے دشمن اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ اتنا جانتا ہوں، وہ لاہور میں ہے، اور یقیناً وہاں کے کسی مہنگے علاقے میں ہوگا۔ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور تم کل تک اتنے بڑے شہر میں اسے ڈھونڈ نکالو گے؟ بعض اوقات ہم کسی کو ڈھونڈ نہیں پاتے، مگر موت سب کو ڈھونڈ نکالتی ہے۔ میں نے موت کے دو ایسے ہرکاروں کی خدمات حاصل کی ہیں جن سے وہ نہ چھپ سکے گا، نہ ہی ان کے آگے وہ دم مار سکے گا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، وہ دو ہرکارے کون ہیں؟ اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا پورا یقین تھا۔ اس نے کہا، وہ دو بلڈ ہاؤنڈز ہیں، بہت ہی خطرناک کتے ہیں، اپنے مطلوبہ شکار کی بو پاتے ہی اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں۔ مگر تم تو اسے مارنا نہیں چاہتے، زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہو۔ بلڈ ہاؤنڈز کے ٹرینرز کوشش کریں گے کہ وہ کتے اسے صرف ڈھونڈ نکالیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے غازی جان سے نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ زخمی ہوگا۔ لیکن ابھی تم نے کہا تھا وہ حرام موت مرنے والا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم تو ذرا سی بات پکڑ لیتی ہو۔ جب وہ میرے قابو میں آئے گا تو میں ایک اہم راز اگلوانے تک اسے زندہ رکھوں گا۔ اس کی زندگی میری مٹھی میں ہوگی، میں جب چاہوں گا اس کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتی رہی، کچھ بے چین سی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم کہہ رہے ہو تو یقین کر رہی ہوں، ویسے تم سے زیادہ ان کتوں پر یقین ہے کہ وہ اسے تمہارے شکنجے میں لے آئیں گے، مگر میں نہ الجھو، آج رات کہیں روپوش رہ کر گزار لو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، الجھن یہ ہے کہ آخر تم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہمارے درمیان اس کے خلاف ڈیلنگ ہو چکی ہے؟ جب وہ شکنجے میں آئے گا تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔
ابھی ذہن کو نہ الجھاؤ۔ میں اپنے دشمن کے اس منصوبے سے بے خبر تھا۔ میری حکمت عملی ایسی تھی کہ تمام بیٹے میرا اکلوتا وارث بننے کے لالچ میں ایک دوسرے کو ٹھکانے لگانے کی فکر کر رہے تھے۔ میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھ سے فون پر رابطہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کی سازشوں سے مجھے باخبر رکھنے لگے تھے۔ میں اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا تھا۔ ایسے وقت منور نے مجھے فون پر مخاطب کیا۔ السلام علیکم بابا جانی۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، وعلیکم السلام۔ تمہاری آواز سن کر میرے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ واقعی تم ایک فرما بردار بیٹے بن کر، ایک باڈی گارڈ بن کر تمام شر پسندوں سے مجھے نجات دلانے والے ہو۔ میں نے قسم کھائی ہے بابا جانی، آپ کے دشمنوں کو خاک میں ملا دوں گا اور ہر قیمت پر آپ کا اعتماد حاصل کروں گا۔ ابھی میں نے ایک بہت بڑی خبر سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ منور نے ہی سری واستو سے گٹھ جوڑ کیا ہے اور اسے انڈیا سے بلایا ہے۔ مجھے پھر سے قیدی بنا کر رکھنے کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ پھر یہ کہ بڑبولا ہمارے ملک میں رہ کر تنہا میرے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بلڈ ہاؤنڈز کتوں کے سلسلے میں بھی منور کو رازدار بنانا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا، وہ بڑی خبر کیا ہے؟ منور نے کہا، بڑبولے نے شکار کی بو سونگھنے اور کھوج لگانے والے کتوں کے ٹرینرز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ آپ کہیں بھی چھپے ہوں گے تو وہ کتے بو پا کر بڑبولے کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ میں نے ٹوہ لینے کے انداز میں پوچھا، میں تو روپوش رہتا ہوں، ان کتوں کو میری بو کیسے ملے گی؟ اس نے کہا، آپ پرسوں رات تک ہمارے فیملی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ وہاں آپ کا لباس تبدیل کیا جاتا تھا۔ آپ کی اترن لانڈری میں دھلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا میری کوئی اترن وہاں دھلنے سے رہ گئی ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے یہی معلوم کرنے اپنے فیملی ہاسپٹل میں گیا تو بڑبولے نے یقین سے کہا کہ میں آپ کے لباس کا ایک ٹکڑا بھی اسے لا کر دوں گا تو وہ اسی اترن کو کتوں تک پہنچا دے گا۔ میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ کئی طرح کے اندیشے جنم لینے لگے۔ میں نے کہا، میری بات کا جواب دو، کیا وہاں میری کوئی اترن رہ گئی ہے؟ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں نے خود وہاں جا کر اچھی طرح دیکھ لیا ہے، آپ کی کوئی اترن نہیں ہے۔ یعنی بڑبولے کو مایوسی ہوگی، وہ کتوں سے کام نہیں لے سکے گا۔ میں اسے مایوس نہیں ہونے دوں گا، جسے آپ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں اس کی اترن وہاں پہنچا دوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ وضاحت کرو۔ کل آپ کا ایک دشمن، آپ کا لالچی اور خود غرض داماد اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا، او آئی سی، تم نادر شاہ کی اترن وہاں پہنچاؤ گے؟ واہ، کیا بات ہے، اس موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کل جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ اس کے ساتھ ہوگا اور کوئی مجھ پر شبہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں اور نادر ہم نوالا ہم پیالہ سمجھے جاتے ہیں۔ شبہ مراد یا سلطان پر کیا جائے گا، عین ممکن ہے آپ پر بھی شبہ کیا جائے۔ میری پرواہ نہ کرو، تم زبردست چال چل رہے ہو۔ ہم باپ بیٹے کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں رہا ہے۔ مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ، یہ بتاؤ، نوشین اور اس کے شوہر کو اور زرمین کے شوہر کو کس نے قتل کرایا تھا؟ وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں، اب میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، میں نے ہی ان تینوں حصے داروں کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ تم نے اتنی بڑی واردات کیسے کرائی اور تم پر شبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بابا جانی، میں نے بہت زبردست چال چلی تھی، اپنے لیے بھی جان کا خطرہ مول لیا تھا، ایک مضر رساں دوا کھا کر اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ میرے ایک قابل اعتماد ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ وہ میری جان بچا لے گا، پھر اس نے یہی کیا۔ ادھر میری زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا اور ادھر میرے کرائے کے قاتلوں نے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم تو میری طرح ہوشیار ہو، دشمنوں کے خلاف چالیں چلنا خوب جانتے ہو، بے شک میرے جانشین بننے کے قابل ہو۔ ان تینوں کے بعد کل نادر شاہ کی بھی چھٹی کرنے والے ہو۔ سچ پوچھیں تو آپ کا لہو صرف میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کی ذہانت اور کاروباری صلاحیتیں حاصل کی ہیں، میں ہی آئندہ نسلوں تک آپ کا نام روشن رکھوں گا۔ وہ میری طرح ذہین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس کے برعکس میری چکنی چپڑی باتوں میں آ رہا تھا۔ اپنے ہی خون کے رشتوں کو قتل کرا چکا تھا، آئندہ بھی یہی کرنے والا تھا۔ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ باپ نے کبھی لہو کے رشتوں کو نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ محبتیں دیں، سب ہی سے انصاف کیا، مگر افسوس کیا کیا جائے، حق اور انصاف کی باتیں بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ منور سے بات ہونے کے بعد میں فون بند کر کے سوچنے لگا، مجھے اپنے اس چالاک اور کسائی بیٹے پر کسی حد تک اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ تو میرا وارث اور جان نشین بننے کے لیے کسی بھی رشتے کو سانس لینے کے لیے چھوڑنے والا نہیں تھا۔
مجھے اب تک جس طرح مصائب سے اور جان لیوا خطرات سے دوچار کرتا آ رہا تھا، انہیں تو میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ موجودہ حالات میں عقل پوچھ رہی تھی، کیا مجھے منور پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا اس نے فیملی ہاسپٹل جا کر میری اترن حاصل نہیں کی ہوگی؟ جب وہ سری واستو سے گٹھ جوڑ کر سکتا ہے، اسے انڈیا سے یہاں بلا سکتا ہے، اس کے ذریعے خزانے تک پہنچنے کا ایک بھرپور منصوبہ بنا سکتا ہے، تو کیا ایسے وقت وہ بڑبولے کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ جبکہ ان کتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی بڑی سہولت حاصل ہو رہی تھی، اور یہ بھی یقین ہو رہا تھا کہ میں چھپ کر رہ نہیں پاؤں گا، لازماً اس کے ہاتھ آؤں گا، اور پہلے کی طرح قیدی بن کر اس کے رحم و کرم پر رہوں گا۔ جن کی فطرت سانپ کی طرح ڈسنے والی ہوتی ہے، ان پر کبھی بھروسہ کرنا نہیں چاہیے۔ یقیناً اس نے میرا دھیان نادر کی طرف بھٹکایا ہوگا اور میری اترن بڑبولے تک پہنچائی ہوگی۔ میں نے اپنے ایک جانثار سے فون پر کہا، کل صبح سے شام تک تم سب کو مستعد رہنا ہے۔ دشمن بلڈ ہاؤنڈز کے ذریعے میرا سراغ لگانے والے ہیں۔ میں کوٹھی سے باہر نہیں نکلوں گا، مگر کتے احاطے میں ضرور آئیں گے۔ یہاں سے ایک بھی کتے کو زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا، آل رائٹ سر، کتے کے ساتھ آنے والے بھی زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا، جسٹ اے منٹ، اگر میں یہاں نہیں رہوں گا تو انہیں بلڈ ہاؤنڈز کے ذریعے اس خفیہ پناہ گاہ کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں یہاں سے راوی پار اپنے فارم ہاؤس میں جا کر رہوں گا۔ میرے جانثاروں کی تعداد بڑھا کر ادھر چلے آؤ۔ میں 1 گھنٹے کے اندر اپنا ضروری سامان سمیٹ کر روانہ ہو گیا۔ وہ فارم ہاؤس 2 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے درمیان سے ایک نہر بہتی ہوئی دور تک کھیتوں کو سیراب کرتی تھی۔ اس نہر کے باعث میرا فارم ہاؤس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پہلے حصے میں ایک خوبصورت سا رہائشی بنگلہ تھا۔ میں کبھی کبھی وہاں وقت گزارنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ نہر کے اس پار فارم ہاؤس کے ایک گوشے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا کاٹیج بنا ہوا تھا۔ وہاں فارم ہاؤس سے تعلق رکھنے والا ضروری سامان سٹور کیا جاتا تھا۔ اگرچہ وہاں رہائش اختیار نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میں اسی کاٹیج کے ایک کمرے میں آ گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ شکاری کتے ادھر آتے ہیں یا نہیں۔ کتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک 4 پاؤں والے جو بمبوڑنے اور کاٹنے والے تھے، دوسرے 2 پاؤں والے تھے جو میری اولاد کہلاتے تھے۔ ادھر منور اور نادر کا کھیل کچھ اور تھا۔ اس کھیل کے مطابق مجھے نقصان پہنچنے والا نہیں تھا۔ میں تو احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے وہاں چلا گیا تھا۔ حقیقتاً منور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق میرا وفادار تھا۔ اس کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ حصے داروں کی تعداد کم سے کم کرتا رہے، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے نادر کی اترن بڑبولے کے پاس پہنچا دی تھی۔ اس نے نادر سے کہا، بابا جانی نے راوی پار جو فارم ہاؤس بنایا ہے، ادھر ہم کبھی نہیں گئے۔ نادر نے کہا، بابا جانی نے جوانی میں عیاشی کرنے کے لیے اس ویرانے میں فارم ہاؤس بنایا تھا، ہمارے لیے وہاں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منور نے کہا، اب وہاں نہ جا کر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولا، ہم بابا جانی کو ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور فارم ہاؤس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں ایک بار وہاں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں روپوشی اختیار کی ہو۔ نادر نے قائل ہو کر کہا، ہاں یہ بات دل کو لگ رہی ہے، ہمیں وہاں ایک چکر لگانا چاہیے۔ دراصل منور اسے گھیر کر فارم ہاؤس کے ویرانے میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہاں شکاری کتے اس پر حملہ کرتے تو اسے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ وہ راضی ہو گیا تھا۔ دوسرے دن وہ ہم نوالا ہم پیالہ بن کر رہنے والے ایک کار میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کے رہائشی بنگلے میں پہنچ گئے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ باپ، بیٹا اور داماد شکار کرنے والے اور شکار ہونے والے سب ہی یکجا ہو گئے تھے، ابھی ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ میں نہر کے دوسری طرف والے حصے میں تھا، لیکن منور حقیقتاً مجھے تلاش کرنے نہیں بلکہ اپنے بہنوئی کو لقمہ اجل بنانے آیا تھا۔ اس نے نادر سے کہا، ہم 1 آدھ گھنٹے اس بنگلے میں آرام کریں گے، اس کے بعد نہر کے پار دوسرے حصے میں جائیں گے۔ کئی برسوں سے اس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی تھی، صرف ایک چوکیدار وہاں رہتا تھا۔ بنگلے کی یہ حالت تھی کہ تمام دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، دیواروں کے پلاسٹر جھڑ گئے تھے، کرسیاں کچھ ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ بیٹھنے کے قابل تھیں، بیڈ پر گدے، چادر اور تکیے نہیں تھے۔ منور خوب سوچ سمجھ کر اسے وہاں لایا تھا۔ اگر وہ کتوں سے بچنے کے لیے کسی کمرے میں چھپنا چاہتا تو ٹوٹے ہوئے اور کھلے ہوئے دروازے اسے پناہ نہ دیتے۔ میری بیٹی شرمین نے صبح ناشتے کے وقت نادر سے کہا تھا، میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج آپ کہیں نہ جائیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی تمہاری یہ آنکھ خطرے کا سگنل دے رہی ہے؟ ہاں، میں کئی بار آزما چکی ہوں، جب دائیں آنکھ پھڑکتی ہے
تو ضرور کوئی بہت بڑی خوشی دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب یہ کمبخت بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ شرمین، تم اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور میں سانسیں لے رہی ہو، پھر بھی ایسی دکیانوسی باتیں کر رہی ہو۔ آپ مجھے ہمیشہ توہم پرست کہتے ہیں، جبکہ میں کئی بار ان آنکھوں کو آزما چکی ہوں۔ آج تو صرف بائیں آنکھ ہی نہیں پھڑک رہی ہے، دل بھی بری طرح گھبرا رہا ہے۔ پلیز بھائی جان کے ساتھ فارم ہاؤس نہ جائیں۔ لیکن موت کیا ہے؟ کوہ ندا کی وہ صدا ہے جو اپنی طرف بلاتی ہے تو بندہ نہ چاہنے کے باوجود ادھر کھنچا چلا جاتا ہے، اور وہ منور کے ساتھ فارم ہاؤس میں کھنچا چلا آیا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، تماشا کرنے والے خود تماشا بن جاتے ہیں۔ منور نے یہ کھیل کھیلتے وقت ایک اہم بات پر توجہ نہیں دی تھی، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ بڑبولے نے صرف اس سے ہی نہیں، نادر سے بھی ڈیلنگ کی تھی، چونکہ ان دونوں نے اسے انڈیا سے بلایا تھا۔ یہ یقین دلایا تھا کہ ان سالے بہنوئی کے درمیان اٹوٹ اتحاد ہے، اور 40 من سونا حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ برابر کے حصے دار ہیں۔ اس یقین دہانی کے نتیجے میں بڑبولے نے نادر شاہ سے بھی فون پر رابطہ کیا تھا، اور اس سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اپنے سسر عمیر بن غازی کی اترن کسی طرح حاصل کرے اور اس کے پاس پہنچائے۔ نادر نے بڑبولے سے کہا تھا، میں اپنے سسر کی اترن تمہارے پاس پہنچا دوں گا، لیکن یہ بات ابھی منور کو نہ بتائی جائے۔ ہم کتوں کے ذریعے اس بوڑھے کو ٹریپ کرنے کے بعد منور کو سرپرائز دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہی بات منور نے بڑبولے سے کہی تھی کہ اترن کے سلسلے میں نادر شاہ سے کوئی بات نہ کی جائے، اسے بعد میں سرپرائز دیا جائے گا۔ بڑبولے نے دونوں کی بات رکھی تھی، یہ سوچا تھا وہ ایک دوسرے کو سرپرائز دیتے رہیں۔ میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو ہر حال میں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اگر اترن حاصل کرنے کے سلسلے میں دونوں کوششیں کریں گے تو کسی ایک کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کی سوچ کے مطابق دونوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، دونوں نے اس کے پاس اترن پہنچائی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ منور نے نادر شاہ کی اور نادر شاہ نے منور کی اترن پہنچائی ہے۔ آخر نادر بھی تو یہی چاہتا تھا کہ ایک حصے دار کم ہو جائے، اور قریبی حصے دار منور ہی تھا جسے بآسانی راستے سے ہٹانے کا موقع مل رہا تھا۔ بڑبولا تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں نے میری اترن اس کے پاس پہنچائی ہے۔ اس نے وہ دونوں اترنے ٹرینر کے حوالے کر دیں، اور ٹرینر نے انہیں ان دونوں کتوں کے آگے ڈال دیا۔ یوں ایک کتا نادر کی بو پا کر اور دوسرا منور کی بو پا کر غرانے لگا، پھر دونوں ہی ایک طرف دیکھتے ہوئے بھونکنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کتے اپنے ٹرینر کے ساتھ کتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے اور بھونکتے ہوئے ادھر پہنچ رہے تھے۔ دن کے ٹھیک 1 بجے منور اور نادر نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ وہ آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ دونوں کے اندر ایک مستی بھری انگڑائی ابھری، ان کی دانست میں کسی ایک حصے دار کی شامت آ گئی تھی۔ منور نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کتے ادھر سے بھونکتے آ رہے ہیں۔ نادر نے دوسری طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، ادھر سے بھونکتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ادھر جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں، دیکھتے ہیں اس ویرانے میں کتے کہاں سے آ گئے۔ وہ دونوں دو مختلف سمتوں میں جانے لگے، یوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ منور نے سوچا، کتے جب نادر پر جھپٹیں گے تو مجھے ان سے دور رہنا چاہیے۔ نادر بھی یہی بات سوچ کر اس سے دوری اختیار کر رہا تھا۔ میں نہر کے دوسری طرف کاٹیج کے ایک کمرے میں تھا۔ میں نے اور میرے جانثاروں نے بھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ منور اور نادر فارم ہاؤس کے دوسرے حصے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ منور نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، میری اترن کتوں تک پہنچائی ہے، اور وہ میری بو پا کر ادھر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، وہ میری طرف آنے والے نہیں تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ موت میری طرف آ رہی ہے۔ ادھر وہ دونوں غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ منور سمجھ رہا تھا موت نادر کی طرف جا رہی ہے، اور نادر کو یقین تھا کہ وہ خفیہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے زندہ رہے گا۔ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ موت ایک دھاری تلوار ہے، ایک وقت میں ایک کے پاس آتی ہے، مگر بدنیتی کے راستے پر 2 دھاری تلوار بن جاتی ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اور وہ کتے بھونکتے ہوئے قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ موت کبھی خلوت میں آتی ہے، کبھی جلوت میں، کبھی پر اسرار خاموشی سے آتی ہے، کبھی چیختی چنگاڑتی دھماکے کرتی چلی آتی ہے۔ اس وقت کتوں کی طرح بھونکتی آ رہی تھی، اور یہ ثابت کر رہی تھی کہ انسان بعض اوقات کتوں کی موت مارا جاتا ہے۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں جا کر ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ نادر شاہ جاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔
جب وہ کتے منور پر حملہ کرتے تو وہ دور ہی دور سے محفوظ رہ کر اس کی موت کا تماشا دیکھ سکتا تھا۔ منور شکستہ بنگلے کی چار دیواری کے پیچھے آ گیا تھا۔ جب کتے آ کر جھپٹ پڑتے اور نادر شاہ کی آخری چیخ سنائی دیتی، تب وہ دور سے تماشا دیکھتا ہوا اس کے قریب جاتا۔ یہ یقین تھا کہ ان کتوں کے پیچھے سری واستو، بڑبولا اور بابر بلا اپنے اعلی کاروں کے ساتھ ضرور آئیں گے، اور تب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں میری جگہ نادر شاہ زخمی یا مردہ دکھائی دے گا۔ منور سوچ رہا تھا، وہ لوگ بابا جانی کو نہ پا کر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے غصہ دکھائیں گے۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ ان کی طرح میں بھی دھوکہ کھا چکا ہوں۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ فیملی ہاسپٹل کے لانڈری والے حصے میں صرف بابا جانی کی ہی نہیں، دوسروں کی بھی اترنے رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں کے لانڈری مین نے یقین سے کہا تھا کہ جو اترن مجھے دے رہا ہے وہ بابا جانی کی ہے، اور میں اسی یقین دہانی کے بعد اس اترن کو یہاں لے آیا تھا۔ دوسری طرف جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا نادر شاہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بڑبولے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے بڑی ہیرا پھیری سی اپنے ایک حصے دار کو کم کر دیا ہے۔ میں کاٹیج کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، دوربین کے ذریعے آوازوں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ پہلے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں، پھر وہ نظر آنے لگے۔ وہ دو کتے نہر کے کنارے کنارے دوڑتے جا رہے تھے۔ دو ٹرینرز نے ان کی لامبی زنجیریں تھام رکھی تھیں۔ ایسے وقت میرے کئی جانثار مجھ سے دور درختوں پر اور جھاڑیوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے فون کے ذریعے کہا، کتے بے شک میری بو پا کر آ رہے ہیں، لیکن نہر کی دوسری طرف ہیں۔ میرے ایک جانثار نے کہا، آگے ایک پل ہے، وہ اسی پل پر سے ادھر آئیں گے۔ کیا ان کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں؟ میں نے کہا، بہت دور دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ گاڑیوں سے باہر نکلنے والے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ بڑبولا اور بابر بلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے ہوں گے۔ وہ یقیناً میری جان لینا نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے کتوں کے ٹرینرز کو مجھے زندہ رکھنے کی ہدایت کی ہوگی، اور وہ ٹرینرز کتوں کو اتنی ہی ڈھیل دیں گے کہ وہ صرف مجھے زخمی کر سکیں، چیرنے پھاڑنے کے عمل سے نہ گزریں۔ یہ میں سوچ رہا تھا، مگر جن کے ساتھ ایسا ہونے والا تھا وہ مطمئن تھے۔ ایسے لوگ آرام سے سانسیں لیتے وقت نہ تو یہ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی یقین کر سکتے ہیں کہ اگلے کسی بھی لمحے میں موت آ کر انہیں دبوچ سکتی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ مطمئن رہتے ہیں کہ انہوں نے سامنے والے کے لیے موت کا سامان کیا ہے، بھلا وہ پلٹ کر ان کی طرف کیوں آئے گی؟ میں دوربین آنکھوں سے لگائے چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں نے حیرانی سے دیکھا، اپنے جانثار سے کہا، ان کتوں نے پل کراس نہیں کیا ہے، نہر پار کر کے ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں۔ میں ادھر ہوں اور وہ ادھر دوسری سمت جا رہے ہیں۔ میرے جو جانثار درخت پر چڑھے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ ایک نے فون پر مجھ سے کہا، واقعی سر، وہ بھونکتے ہوئے فارم ہاؤس کے فرنٹ پورشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ موت اپنا رخ بدل کر ادھر کیوں جا رہی ہے۔ جو درخت پر تھے وہ نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا، چھپتے چھپاتے نہر کے کنارے جاؤ اور دیکھو کہ وہ ادھر کیوں جا رہے ہیں۔ مجھے اس کاٹیج سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں چھت پر بیٹھا دوربین کے ذریعے اپنے فارم ہاؤس کے فرنٹ پورشن کو دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اپنی توقع کے خلاف ایک حیرت انگیز تماشا دیکھنے والا تھا۔ کتوں کو اپنے دونوں شکار کی بو قریب سے قریب تر ملتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی تیزی، تندہی اور جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے اپنے ٹرینرز سے زنجیریں چھڑا کر کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے شکار پر لپکنا چاہتے ہوں۔ ایسے وقت انہوں نے اپنے اپنے کتے کی زنجیر کو ذرا ڈھیل دی۔ زنجیروں کی لمبائی کو سمیٹ کر رکھا گیا تھا، اب وہ انہیں طول دینے لگے۔ ایسے ہی وقت ایک کتے نے جھاڑی کی دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ دہشت کے مارے نادر شاہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ اچانک ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کتا اس پر کیوں لپک رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں کے سناٹے میں اس کی چیخیں گونجتی چلی گئیں۔ منور اس کی چیخیں سنتے ہی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ وہ بہت خوش تھا، ایک حصے دار کی موت کا تماشا دیکھنے والا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کے حلق سے بھی چیخ نکل پڑی۔ میں چھت پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ منور کی بھی شامت آ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑبولے نے انہی کے تعاون سے وہ کتے روانہ کیے تھے، اور اب وہ انہی تعاون کرنے والوں کی تکہ بوٹی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جھاڑی کے پاس نادر شاہ حلق پھاڑے چیخ رہا تھا، خود کو بچانے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کتا زبردست تھا۔
وہ اسے پیروں پر کھڑے ہونے کی مہلت نہیں دے رہا تھا، اسے لہولہان کرتا جا رہا تھا۔ میں نے دائیں سے بائیں سر گھما کر دیکھا، وہ دوسرا کتا بھی منور کو بری طرح بھنبوڑ رہا تھا۔ میرے جانثار نے فون پر کہا، سر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بازی کیسے پلٹ گئی ہے؟ میں نے کہا، کتوں نے میری طرف رخ نہیں کیا۔ تب ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ منور سچ مچ میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے میری نہیں نادر شاہ کی اترن بھیجی تھی۔ سر بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کتے تک نادر شاہ کی بو پہنچائی گئی تھی، وہ اس پر جھپٹ رہا ہے، لیکن منور کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ منور کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کتے کا ٹرینر شاید منور کو پہچانتا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ کتے تک بو پہنچانے کے سلسلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے وہ بار بار کتے کی زنجیر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے منور سے دور لے جانا چاہتا تھا، مگر دور ہونے سے پہلے وہ درندہ جسم کے ایک ایسے حصے سے گوشت نوچ کر لے گیا کہ تکلیف کی شدت سے منور میں تڑپنے کی بھی سکت نہ رہی۔ وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا، دیدے پھیل گئے، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسرا ٹرینر بھی اپنے کتے کو نادر شاہ سے دور کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شکار سے ایسے چمٹ گیا تھا جیسے اس کے اندر گھستا جا رہا ہو۔ جب اسے بڑی مشکلوں سے الگ کیا گیا تو اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی، نادر شاہ دم توڑ چکا تھا۔ میرے جانثار نے فون پر پوچھا، سر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے ہم یہاں نہیں ہیں۔ وہ دو گاڑیاں جو بہت دور ایک جگہ رکی ہوئی تھیں، اب جائے واردات کی طرف آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے جانثار سے کہا، شاید سری واستو اپنی کامیابی کا یقین کرنے کے لیے وہاں آ رہا ہے۔ سر ایسے دشمن کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا، اگر وہ آ رہا ہے تو اسے میں ہی پہچانوں گا، کیونکہ تم میں سے کسی نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ نشاندہی کریں گے، اس کا حلیہ بتائیں گے تو ہم اسے یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہ ہمارے ٹارگٹ سے بہت دور ہیں، سری واستو کو میں بھی زندہ سلامت نہیں جانے دوں گا۔ ایسے وقت تم لوگوں کو آہٹ پیدا کیے بغیر، انہیں چونکائے بغیر چاروں طرف سے گھیرنا ہوگا۔ جب وہ سری واستو شوٹنگ رینج میں آئے گا تب ہی گولیاں چلائی جائیں گی۔ اس نے کہا، نہر میں پانی گھٹنوں تک ہے، ہم بڑی آسانی سے چھپتے ہوئے نہر پار کر لیں گے۔ وہ دیکھیں، گاڑیاں وہاں پہنچ کر رک گئی ہیں۔ دوربین نے مجھے ان گاڑیوں کے بہت قریب پہنچا دیا تھا، ان کے دروازے کھل رہے تھے۔ ایک گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی بابر بلہ دکھائی دیا، پھر دونوں گاڑیوں کے تمام دروازے کھلتے رہے اور مسلح افراد باہر آتے رہے۔ ان میں سری واستو نہیں تھا۔ میں نے فون پر کہا، سری واستو نہیں ہے، وہ بہت ہی چالاک اور مکار ہے، پڑوسی ملک سے پاسپورٹ کے ذریعے آیا ہے، یہاں کسی بھی واردات میں ملوث ہو کر اپنی گردن نہیں پھنسانا چاہتا ہوگا۔ بابر بلہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا جھاڑی کے پاس آیا، پھر نادر شاہ کی لاش دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ٹرینر کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، اپنے کتے کو اس کے پاس کیوں لائے تھے؟ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ تو دشمن کا داماد ہے۔ وہ بولا، میں کتے کو نہیں لایا، یہ خود ہی اس کی بو سونگھتا ہوا یہاں آیا ہے، مگر اسے تو عمیر بن غازی کی اترن سنگھائی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کس کی اترن تھی، آپ سری واستو صاحب سے بات معلوم کریں۔ اسی وقت ایک مسلح شخص نے اسے آواز دی، بلے بھائی، یہ تو منور صاحب ہیں، کتے کو باپ پر حملہ کرنا چاہیے تھا، اس نے تو بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ بلہ دوڑتا ہوا ادھر آنے لگا، وہ شخص منور کے سینے پر سر رکھ کر دھڑکنیں سن رہا تھا۔ بلہ منور کے پاس آ کر ٹھٹک گیا، بڑی حیرانی اور پریشانی سے بولا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کتوں کے ذریعے اس بڈھے تک پہنچنا چاہتے تھے، اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کرتے اور قیدی بنا کر لے جاتے، مگر یہاں تو ہمارے ہی آدمی مارے گئے ہیں۔ اس مسلح شخص نے منور کے سینے سے سر اٹھا کر کہا، یہ ابھی زندہ ہے۔ بلے نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی زندہ ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا منور کے قریب آیا، پھر زمین پر گھٹنے ٹیک کر اس کے سینے سے کان لگا کر سننے لگا، پھر بولا، ہاں ہاں یہ زندہ ہے، اسے فوراً ہاسپٹل لے چلو۔ وہ زمین پر سے اٹھ کر اپنا فون نکال کر سری واستو کے نمبر پنچ کرنے لگا۔ ایک ٹرینر نے کہا، کتوں نے ایک کو مار ڈالا ہے، دوسرا پتہ نہیں بچ پائے گا یا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ قانون کے محافظ آئیں اور کتوں کو ہم سے چھین کر لے جائیں۔ دوسرے ٹرینر نے کہا، ہم انہیں یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ بلے نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے بات کرنے دو۔ اس نے فون کو کان سے لگایا، دوسری طرف سے بڑبولے کی آواز سنائی دی، ہیلو بلے، کیا کام ہو گیا؟ وہ بولا، نہیں، ہمارا کام تمام ہونے والا ہے، پتہ نہیں اس بڈھے نے کس طرح بازی پلٹ دی ہے،
کہاں چھپا ہوا ہے، ہمارے کتے ادھر نہیں گئے۔ ادھر فارم ہاؤس میں آ کر انہوں نے نادر شاہ کو مار ڈالا ہے اور منور کو اس بری طرح زخمی کیا ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ وہ شدید حیرانی سے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھیجے ہوئے کتوں نے میرے ہی دوستوں اور اتحادیوں پر حملہ کیا ہے۔ فوراً معلوم کرو وہ عمیر بن غازی کی طرف کیوں نہیں گئے۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے۔ تم نے اس بڈھے کی اترن حاصل کی تھی۔ تم ہی نے ان ٹرینرز کو اور کتوں کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ اس وقت منور میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ مر جائے گا تو میرے 25 لاکھ کی پیمنٹ ڈوب جائے گی۔ منور میرے لیے بھی اہم ہے۔ میں اسی کے تعاون سے یہاں بہت کچھ حاصل کرنے والا ہوں۔ اسے ہر قیمت پر بچانا ہوگا۔ اس نے منور کی طرف دیکھا۔ اس کے آدمی اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ کسی قدر مایوس ہو کر بولا، بچنے کی امید نہیں ہے۔ خونخوار کتے نے اس کے نچلے دھڑ کی بہت ساری بوٹیاں نوچ ڈالی ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ ہاسپٹل پہنچنے تک مر جائے گا۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ بلے، یہ بھی سوچو کہ یہ ہسپتال پہنچے گا تو پولیس اور انٹیلیجنس والے تمہارے آدمیوں کا محاسبہ کریں گے۔ ادھر فارم ہاؤس تک پہنچیں گے۔ کتوں اور ٹرینرز کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچنا چاہیں گے۔ تم بڑی بڑی وارداتیں کر کے بچ نکلتے ہو، مگر میں پڑوسی ملک سے آیا ہوں، میرے گلے میں تو پھندا پڑ جائے گا۔ سری واستو صاحب، ہم دونوں کو خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ مجھے 25 لاکھ روپے چاہیے اور تم اس بڈھے کے پوشیدہ خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو، اور ان دونوں باتوں کے لیے منور غازی بہت ضروری ہے۔ وہ کتوں کے ٹرینرز سے ذرا دور جاتے ہوئے بولا، میری ایک بات مانو۔ انٹیلیجنس والے ضرور یہ معلوم کر لیں گے کہ تربیت یافتہ کتے کہاں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اگر ان کتوں کو اور ان ٹرینرز کو ابھی گولی مار دی جائے تو یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ان کے ذریعے منور اور نادر شاہ پر جان لیوا حملہ کس نے کرایا تھا۔ تم درست کہتے ہو، یہ کتوں کے ٹرینرز ہی ان کے مالک ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ہی مر جائیں گے تو انٹیلیجنس والوں کے لیے معلومات کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں یہی کرتا ہوں۔ منور کو ہاسپٹل پہنچانے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ وہ فون بند کر کے ان ٹرینرز کی طرف آتے ہوئے اپنے آدمیوں سے بولا، ان کتوں کو گولی مار دو۔ ٹرینرز نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے کتوں کو گولی کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جن کی بو سنگھائی گئی انہوں نے ان کے پاس آ کر اپنا کام کیا۔ اس سلسلے میں جنہوں نے غلطیاں کیں انہیں گولی مارو۔ اس کے مسلح آدمیوں نے کتوں کو نشانے پر رکھ لیا تھا۔ بلے نے کوئی جواب دیے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تڑا تڑ گولیاں چلیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کتے تڑپ تڑپ کر زمین پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ بلے نے اپنے ایک آدمی سے گن لے کر ٹرینرز کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، کتوں کو نہیں بتا سکتے تھے کہ انہیں کیوں گولی ماری گئی، مگر تم دونوں سن لو، تم قانون کے شکنجے میں آؤ گے تو میرا اور سری واستو کا نام اگل لو گے۔ اگلنے سے پہلے ہی موت کی گولیاں نگل لو۔ اس نے ایک کو گولی ماری، دوسرا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، میں ان کتوں کا مالک نہیں ہوں، مالک یہ تھا جسے آپ نے گولی ماری ہے۔ میں صرف ایک ٹرینر ہوں، ایک ملازم ہوں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر دوسری گولی نے اس کی زبان بند کر دی۔ بلے نے گن واپس کرتے ہوئے تمام حواریوں کو حکم دیا، منور غازی کو فوراً ڈاکٹر ڈھکن کے پاس لے چلو۔ یہ لاشیں یہاں پڑی رہیں گی، جب تک کوئی نہیں آئے گا تب تک سڑتی اور گلتی رہیں گی۔ اچھا ہے یہ ناقابل شناخت ہو جائیں۔ ہم سب خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہر کے دوسری طرف میں موجود ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فارم ہاؤس کے دوسرے حصے میں جا کر چھپے ہوئے مخالفین کو دیکھنا چاہیے۔ اول تو وہ شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ ادھر ہم چھپے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ منور کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اسے لے کر اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میری آنکھوں سے لگی ہوئی دوربین نے مجھے جیسے جائے واردات پر پہنچا دیا تھا۔ میں 2 کتوں اور 3 انسانی لاشوں کو بالکل قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں دیکھنے سمجھنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ میرے دوسرے مخالفین کے لیے عبرتناک سبق بن سکتے تھے۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بدترین انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ نادر شاہ کی لاش سے کچھ فاصلے پر ایک موبائل فون پر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر میں نے اپنے جانثار سے فون پر کہا، نادر شاہ کے قریب ایک موبائل فون پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ ان ٹرینرز کی بھی جامع تلاشی لو، جو کچھ برآمد ہو اسے بھی لے آؤ، ان کے ذریعے دشمنوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ اسی وقت میرے 2 جانثار نہر پار کرتے ہوئے ان لاشوں کے قریب گئے۔
ان کی جامع تلاشی لی۔ ایک ٹرینر کی جیب سے بھی موبائل فون برآمد ہوا۔ وہاں سے جو بھی چیزیں ملیں وہ میرے پاس لائی گئیں۔ میرے لیے صرف وہ 2 موبائل فون کام کے تھے۔ کتوں کے مالک اور ٹرینر کے فون میں سریواستو کے نام کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نمبر سیو تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فون کے ذریعے رابطہ رکھتے تھے۔ دوسرا موبائل فون نادر کا تھا، اس میں بھی واستو کے نام کے ساتھ ایک دوسرا کانٹیکٹ نمبر درج تھا، یعنی وہ سریواستو بڑبولا ان دونوں سے مختلف فون نمبرز کے ذریعے رابطہ رکھا کرتا تھا۔ ان دونوں کے فون میں بابر بلے کے کانٹیکٹ نمبرز بھی سیو کیے ہوئے تھے۔ میں نے چھت پر سے اتر کر فون کے ذریعے دونوں جانثاروں سے کہا، نادر کی اور کتوں کے مالک کی لاشیں جہاں پڑی ہوئی ہیں وہاں زمین پر ان کے فون نمبرز لکھ کر چلے آؤ۔ انہوں نے میری ہدایت کے مطابق ایک درخت سے پتلی پتلی 2 شاخیں توڑیں، پھر ان کے ذریعے ان دونوں کی لاشوں کے قریب مٹی پر ان کے کانٹیکٹ نمبرز لکھ دیے، پھر وہاں سے چلے آئے۔ شہر میں آ کر ایک PCO کے ذریعے پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اس واردات کی اطلاع دی گئی۔ میں اپنی خفیہ رہائش گاہ میں آ کر نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی قانون کے محافظ وہاں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے یہ معلومات حاصل کی گئیں کہ اس فارم ہاؤس کا مالک عمیر بن غازی یعنی کہ میں ہوں۔ 8 ماہ پہلے جب مجھے پہلی بار اغوا کیا گیا تھا تب ہی میرے وکیل نے FIR درج کرائی تھی اور میری بازیابی کے لیے قانونی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ پھر دوسری بار بھی میرے اغوا ہو جانے کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ میں قانون کی نظروں میں مظلوم تھا، مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، لہٰذا اس فارم ہاؤس میں جو واردات ہوئی تھی اس سلسلے میں کسی طور بھی میرے خلاف شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں پہنچنے والوں نے سب سے پہلے زمین پر لکھے ہوئے کانٹیکٹ نمبرز پڑھے۔ ایک پولیس افسر نے چونک کر کہا، یہ تو بابر بلے کا نمبر ہے۔ وہ زمین پر لکھے ہوئے نمبروں کو نوٹ کرنے لگے۔ انٹیلیجنس کے ایک افسر نے سریواستو کے نمبر نوٹ کرتے ہوئے زیر لب کہا، یہ نمبر کس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے وہاں چارہ ڈال دیا تھا، رابطہ کرنے پر انہیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ بلے نے سوچا تھا کہ بڑی رازداری سے منور کا علاج کرائے گا، کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ فارم ہاؤس میں کتوں نے منور پر بھی جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اس بات کو پوری طرح راز میں رکھنے کے لیے وہ منور کو ڈاکٹر ڈکن کے پاس لے آیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔